اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ورلڈ آن لائن چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس خاص ویڈیو میں درود پاک کی فضیلت اور برکات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ درود و سلام کی یہ فضیلت ہے کہ ایک عورت نے خواب میں اپنی بیٹی کو سخت عذاب میں دیکھا اور اس کا حال حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا صدقہ کرو۔ اتفاقاً اسی روز حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کی بیٹی کو خواب میں دیکھا جو بہترین تخت پر بیٹھی ہے، سر پر شاندار زری تاج رکھا ہوا ہے۔ آپ کو تعجب ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں تو اس کے خلاف بیان کرتی تھی۔ لڑکی نے جواب دیا، میری ماں نے بالکل سچ کہا تھا۔ ہم 70 آدمی عذاب میں گرفتار تھے۔ ایک شخص ہماری قبروں کی طرف سے گزرا اور اس نے ایک درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہم سب کو بخش دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی درود شریف کی برکت سے ہم سب کو عذاب سے نجات دی۔ جو فضل و کرم آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے حصے میں آیا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک کی اتنی فضیلت ہے، اتنی شان ہے۔ حضرت عزیز رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عظیم آباد میں دو سوداگر جو آپس میں بھائی تھی بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد اولاد سے محروم تھے۔ کسی درویش نے دعا کی، ان سے کہا کہ کوئی وظیفہ بتائیے، تو انہوں نے فرمایا کہ 1 کروڑ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو یا پھر کسی سے پڑھواؤ، جس سے پڑھواؤ اس کی خوب دل جوئی اور خاطر تواضع کرو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے درود پاک کی برکت سے، درود پاک کی فضیلت سے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اذان سنو تو مؤذن کے الفاظ دہراؤ، اس کے بعد مجھ پر درود پاک بھیجا کرو۔ اس کے لیے جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے وسیلہ کے ذریعہ سے دعا کرو۔ وسیلہ جنت کا ایک درجہ ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ بس جو شخص میرے اللہ سے وسیلہ کی دعا کرے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی پریشانی ہو، جتنا ہی بڑا غم ہو، کوئی مصیبت ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، کوئی ایسی دعا جو پوری نہ ہوتی ہو، اگر درود پاک کی برکت سے، فضیلت سے دعا مانگی جائے، درود پاک کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو اللہ عز و جل وہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی ایسی تمنا جو صدیوں سے پوری نہ ہوئی ہو، کوئی بھی ایسی حاجت جو آپ کے دل میں ہے اور پوری نہیں ہو رہی، تو درود پاک پڑھیے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کیجیے اور لائک کیجیے، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں کہ آج کی خاص ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔